تعلیم کافی نہیں، ساتھ ہنر بھی چاہیے۔ جی دوستو، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ بہت جدید ہو چکا، بہت جدت آ چکی، ٹیکنالوجیز کا دور دو رہا ہے، موبائل کا دور دو رہا ہے، انٹرنیٹ کا دور دو رہا ہے، کیبلز، یوٹیوب، سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کیا کچھ بہت سارا جو ہے وہ دنیا بدل چکی۔ بلکہ آج کی دنیا میں اگر یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دنیا اب ایک گلوبل یا اسمال ولیج بن چکی ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس تناظر میں ہم نے ساری بات کو سمجھنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب تھوڑی تعلیم بھی ہوتی تھی یا مناسب تعلیم ہوتی تھی تو بڑی بڑی اچھی جابز مل جاتی تھیں، بڑی بڑی اچھی نوکریاں مل جاتی تھیں، بزنس سیٹ ہو جاتا تھا، کوئی کام آپ نے پریکٹیکل کرنا تھا آسانی سے ہو جاتا تھا۔ پھر وقت نے آہستہ آہستہ جدت پکڑی۔ اب آج کے دور میں اگر آپ کو کہوں کہ صرف ایک تعلیم یا تعلیمی ڈگریاں جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، وہاں پہ اگر جابز آتی ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں وہاں اپلائی کرتے ہیں تو اتنا کمپٹیشن ہے کہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری جو تعلیم ہے یہ تو جو میرے ساتھ کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بچے نے ایم بی اے یا بچی نے کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایم بی اے ایڈمنسٹریشن، بزنس اور کمپیوٹر سائنسز اور کمپیوٹر گرپ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہے۔ الٹیمیٹلی جو ہے وہ سمپل ایم بی اے والا رہ جائے گا جس نے ساتھ کمپیوٹر کورسز، جس نے ٹیکنیکل ہنر رکھا ہوا ہے وہ جاب لے جائے گا۔ یہی حال ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں، فیلڈ میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، ہر جگہ بڑا کڑا اور سخت مقابلہ ہے۔ اب ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سمپل تعلیم اور سمپل ڈگریز کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے ہم سمپل بیچلر یا سمپل ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، ہمارے ساتھ جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہے وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے، وہ کمپیوٹر کو بہت ایکسپرٹیز کی طرح چلاتا ہے، تو پھر جو بھی ادارہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر ہے، وہ سمپل تعلیم والے کو کیوں ہائر کرے گا؟ اسے تو وہ چاہیے جس کے پاس ماسٹر ڈگری بھی ہے، ساتھ کمپیوٹر بھی ہے، ساتھ کچھ ٹیکنیکل کورسز یا ڈپلومے بھی ہیں۔ تو اب آسان لفظوں میں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اب دور جو ہے وہ سمپل تعلیم کا نہیں رہا۔ یہ سمپل تعلیم ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس کی اہمیت برقرار ہے، لیکن جابز حاصل کرنے کے اندر، بزنس سٹارٹ کرنے کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر، انجینئرنگ کے اندر اور کسی اور شعبہ ہے زندگی میں جو ہے سادی تعلیم کی جو ہے اب وہ بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں رہی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ٹیکنیکل بھی ہیں۔ اب میں مثال دوں کہ ایک بندہ سمپل تعلیم جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے لیکن وہ نان ٹیکنیکل ہے، اسے کوئی ٹیکنیکل ہنر نہیں آتا، کوئی ڈپلومہ نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں چلا سکتا، کوئی جدید ایکوپمنٹ یا کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا، تو وہ سمپل ایک تعلیم یافتہ انسان ہے بس۔ اس کی نسبت جو ہے وہ ٹیکنیکل جو آدمی ہے جس کے پاس تعلیم بھی ہے ساتھ ٹیکنیکل بھی شامل ہو گیا، تعلیم بھی ہے اور ہنر بھی ہے، تعلیم بھی ہے ساتھ تجربہ بھی ہے، تو وہ جو ہے آلویز زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ فارورڈ رہے گا، آگے ہی آگے رہے گا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو مزید بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ جاپان جیسے ملک کو لے لیجئے جہاں پہ صرف سمپل تعلیم کا انحصار نہیں ہے، جہاں پہ ان کی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پورا ملک ہی جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بیس کرتا ہے، وہاں اتنے ہنرمند لوگ ہیں جاپان کے اندر، آپ ان سے گاڑیاں بنوا لیں، آپ ان سے ایل سی ڈیز بنوا لیں، آپ ان سے فریج بنوا لیں، آپ ان سے عام زندگی کا کام کروا لیں، آپ ان سے جو ہے وہ کہیں ہوائی جہاز جا رہا ہے تو پائلٹ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، آپ اس کی جگہ عام ایک پیسنجر اٹھ کے جو ہے وہ ہوائی جہاز کو کنٹرول کرے گا۔ یہ کیا ہے کہ یہ ساری سادی تعلیم نہیں ہے، سمپل تعلیم نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ٹیکنیکل تعلیم بھی ہے۔ اور جاپان کے متعلق تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ان کا جو ہر فرد ہے، آپ اسے جو مستریوں کا میسن کا کام ہے وہ دے دیں
اسے گاڑی بنانے کا کہہ دیں، اسے ٹیلی ویژن بنانے کا کہہ دیں، فریج بنانے کا کہہ دیں، یا کوئی بھی جو ہے وہ آئیڈیاز دے دیں، وہ اس پہ کام کر لے گا، کیونکہ وہ اتنے بریلینٹ انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی ایک شعبہ ہے زندگی میں گزاری ہوتی ہے، ایک فیلڈ میں اسپیسیفائڈ ایجوکیشن لی ہوتی ہے، ہمیں کوئی اگر دوسرا کام کہہ دیا جائے تعلیم سے ہٹ کے کہ ذرا یہ بنا دیں، اس پہ پرپوزل دے دیں، اس پہ اپنا ذہن لڑا لیں، ہمارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ہم فوراً سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹیکنیکل تعلیم ہے، اور آنے والے وقتوں میں اب جتنے اسٹوڈنٹس بچے بچیاں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ ہیں یا جو جابز کر رہے ہیں، ان کو میں یہ گائیڈ لائن دینا چاہوں گا کہ دوستو اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب آپ ایک سمپل تعلیم کے سہارے چلتے رہیں گے۔ آپ نے کوئی جاب حاصل کر بھی لی تو وہاں پہ بھی اندر کمپٹیشن ہے، جب بھی پروموشن کی باری آئے گی، آپ بھی ماسٹر ڈگری ہیں، آپ کا ساتھ والا کینڈیڈیٹ بھی یا دوست جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے، آپ ایک ہی بیچ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب بھی بات پروموشن کی آئے گی، آگے بڑھنے کی آئے گی، تو یقیناً اس ٹیکنیکل بندے کو پہلے اولویت دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی، پروموٹ کیا جائے گا، کیونکہ سمپل تعلیم والا تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ٹیکنیکل سے آپ اور 2 4 10 اضافی کام لے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے اندر کبھی وہ ورڈ پہ کام کر رہا ہے، کبھی ایکسل پہ کر رہا ہے، کبھی کورل ڈرا پہ کر رہا ہے، کبھی کوئی اور کام کر رہا ہے۔ تو نیٹ شیل خلاصہ مختصر میں اگر میں بات کروں، آج کا دور جو ہے وہ سمپل تعلیم کا نہیں ہے۔ آج اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو کامیاب کرانا ہے، انہیں جب سے آپ نے گائیڈ لائن دی ہے، تعلیم کی کوئی لائن مقرر کی ہے، ساتھ ساتھ انہیں ٹیکنیکل ہنر آپ نے ضرور دینا ہے۔ اس کے اندر سب سے جو ریکمینڈڈ چیز ہے وہ ہے آپ کا کمپیوٹر لٹریٹ ہونا۔ پوری دنیا جو ہے آج اگر ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، وہ موبائل ہے وہ لیپ ٹاپ کا کام کر رہے ہیں، جتنے لیٹسٹ اینڈرائڈ موبائل ہیں انہوں نے لیپ ٹاپ کی جگہ لے لی، جس بندے کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ کمپیوٹر سے بھی کنیکٹڈ ہے، جو کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے وہ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے اب پوری دنیا سے کنیکٹ ہو کے رہنا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ایک اسمال ولیج بن چکی ہے، اب صرف تعلیم کی ڈگریاں لے کے پھرنے سے جو ہے وہ گزارا نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی کو اپنا ہنر دکھانا ہے، کسی کو اپنی ایکسپرٹیز شو کرنی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کسی کو اپنا ٹیکنیکل فن دکھانا ہے، کسی کو اپنی تعلیم بھی دکھانی ہے، تو پھر ہم لائف میں جو ہے وہ آلویز سکسیس رہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔